بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی۔ لاہور سے اہم ترین خبروں پہ آج کے ویلاگ پر بات کریں گے۔ ناظرین، خدشہ ہے کہ بھارت شکست کے بعد دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا ہے، پوری دنیا میں بھارت جھوٹا کے طور پر پہچانا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستانی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنا سیاہ دور شاید ہی کرپشن، لوٹ مار کا ہوا ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہوں، اس کی مثال ماضی میں کم ملتی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کے نام پر بدترین، سیاہ ترین آمریت ہے۔ عدلیہ کو پٹواریوں کی طرح کنٹرول کر لیا گیا، ہزارے رائے پر پابندی، قدغن صحافت کی تدفین کر دی گئی ہے۔ پروگرام میں کون سا اینکر بیٹھے گا، کون سا گیسٹ آئے گا، بلٹن میں کون سی خبر چلے گی، کون سی نہیں، جس کو چاہتے ہیں ملک دشمن بنا دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کے لیے انٹرنیشنل آبزرور بلائے جائیں، جنہیں شکایت ہے صحافیوں پر، ان کا بھی احتساب کیا جائے، ان کے خلاف چارج شیٹ کی جائے۔ جمہوریت کیسی ہے، عدلیہ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے سیمینار کرائے جائیں، حکومت کے حق میں بھی دلائل دیے جائیں، حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں پر بھی جواب دے، تاکہ پردہ نشین بے پردہ ہو اور انہیں پتہ چلے کہ وطن عزیز پر کس طرح تم قدغن لگا رہے ہو۔ اور دوسری طرف ناظرین، موجودہ پاکستان میں اس وقت بدقسمتی ہے کہ سیاہ دور ہے۔ بھارت نے اپنے حکومت اور اپنے اپوزیشن لیڈروں کو بیرونی ملک، بین الاقوامی سطح پر بھارت کا بیانیہ جو جھوٹا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، بھیجا۔ لیکن حکومت کی بدقسمتی ہے، وہ بلاول بھٹو جسے اے بی سی بھی نہیں آتی سفارتی سطح پر، اور خرم دستگیر جو خود الیکشن ہار گئے، نہ اپوزیشن کا کوئی لیا لیڈر۔ ایون کہ مشاہد حسین جو عالمی سطح پر مانے جاتے ہیں سفارت کاری میں، ان سے بہتر شاید ہی کوئی ہو، وہ دنیا کا حالات بھی جاتے ہیں، انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ مشاہد حسین سمیت سینئر ڈپلومیٹ، پرانے نیوٹرل غیر جانبدار جو ایکسپرٹ ہیں، اگر سفارت کاری کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا تو بھارت کا پروپیگنڈا مزید اس کو شکست دی جا سکتی، بلکہ پاکستان کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوتا۔ ناظرین، سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ پنجاب میں کرپشن اور انسانی حقوق کی تباہ کاریوں کی ایک طویل داستان بن چکی ہے۔ سرکاری افسر ایک سیاہ دھبا کچھ لوگ بن چکے ہیں۔ سندھ میں جگہ جگہ نہروں کے معاملے پہ ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور سندھ حکومت دن بدن مشکلات میں جاتی جا رہی ہے۔ جو اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، اس سے بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ ناظرین، قوم پرست لوگوں نے نہروں پر پیپلز پارٹی کے ڈبل بیانیے کو، دوگلے پن کو ایکسپوز کر دیا۔ دوسری طرف سلار کاکڑ بلوچستان کا ہیرو بنتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں گیا تو اس طرح پرتقاب استقبال ہوا کہ سوچے اگر عمران خان آیا تو یہ حکومت تو کہیں چھتوں سے چھلانگے نہ لگا دے، جہازوں سے چھلانگے نہ لگائے، نہ ملک نہ بھاگ جائے۔ اور اس طرح لوگ چگڑے کے پی کے میں ڈرون حملہ کرنے کے بعد کہتے ہیں بھارت نے نہیں کیا، تو چلو اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ناظرین، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن عمران خان ایک حقیقت بن چکا تھا، ایک حقیقت ہے۔ حکومت کو عمران خان سے بات کرے بغیر ملک میں استحکام لا ہی نہیں سکتے، جتنا زور لگانا ہے یہ لگا لیں۔ ایک طرف، دوسری طرف اچھی بات ہے، پاکستان پر بھارت کے خدشہ ہے کہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، جس پر پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے اگر پاکستان کی بھارت کو وارننگ، ہمارا تم نے پانی بند کیا، ہمارے 9 مقامات حملہ کیا۔ اب یاد رکھیں کہ پاکستان پر اس وقت دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کے پائلٹ، جنگجو پائلٹ، اپنی مہارت کی وجہ سے انڈیا میں انہی کے ملک کو شکست فاست دے چکے ہیں۔ لیکن سفارت کاری پر تھوڑا سا پاکستان کی نااہل حکومت، نالائق حکومت، فارم 47 کی حکومت، لیکن ہے تو پھر بھی میرا وزیر اعظم محترم شہباز شریف، خدارہ انتقام کی روش کو بند کرو۔ بہت زیادہ انتقام لے رہے ہیں آپ۔ ایک عمران خان نے آپ کو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ وہ جیل میں بند ہے،
اس کی تصویر نام نہیں چلنے دیتے. وہ صحافی جو غیر جانبدار ہے. چلیں اس حکومت میں گزارش کرتا ہوں، آج سے 30 سال سے لے کے آج تک جس صحافی نے جس حکومت سے فائدے لیے ہیں مالی یا کوئی، آپ اس کی فہرست جاری کر دیں. اس کی انڈیپینڈنس سپریم کورٹ کے جج سے انکوائری کرا لیں اور ان صحافیوں کے خلاف کاروائی کریں. پھر سیاستدان بھی آ جائے، جرنیل بھی آ جائے، جج بھی آ جائے، بیوروکریٹ بھی آ جائے، اور مافیا ٹیکس چور آ جائے جو اربوں روپیہ ہر روز چوری کرتا ہے، ہر روز چوری کرتا ہے. تم کو بیوقوف نہ بناؤ. خیر ہم آ جاتے ہیں ناظرین. آج کا لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا بھارت پاکستان پر دوبارہ حملہ کرے گا؟ حملہ موجود ہے. یہ سچ ہے کہ بھارت پاگلا ہو چکا ہے. پاکستان کے ہاتھوں شکست کھا کر وہ زخمی شیر کی طرح بلکہ گیدڑ کی طرح ادھر ادھر ڈبکیاں مار رہا ہے. اس کا جواب انڈیا نے سفارتی محاذ کھول دیا ہے. دنیا بھر میں وفد بھجوانے شروع کر دیے ہیں. یہی لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ پاکستان میں جنگ شروع کرنا جا رہا ہے، لیکن وہ حرکت کرنے سے پہلے بین الاقوامی ہمدردیاں اکٹھی کرنی چاہ رہا ہے. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کا اب مقابلہ پاکستان نہیں بلکہ چین کے ساتھ ہے. نہیں، پاکستان کے جنگجو پائلٹ اور پاکستان کی قوم، پاکستان کے ادارے، فوج اس میں ایک ہوں گے. اب جب بھی بھارت حملہ آج کر لو، آج سے 50 سال بعد کر لو، ہمیں اس سے غرض نہیں. فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم ہے، حقیقی وزیر اعظم جیل میں ہے، لیکن پاکستان سب سے پہلے میرا بھی تھا، آپ کا بھی ہے. پاکستان نے بلکہ چین کے ساتھ انڈیا چائنا کارڈ استعمال کر رہا ہے تاکہ بھارت سے F-35 طیارے لے سکے. لے لو، ہمیں بھی انڈیا نے DF-41 دے دی ہیں، وہ تمہاری موت واقعہ ہوں گے. لیکن اگر انڈیا نے یہ جہاز حاصل کر بھی لیے تو پاکستان کے پاس اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ انڈیا کا حشر نشر کر دے گی انشاءاللہ تعالی. بھارت پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش بننے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے پلگرام واقعہ پاکستان کے لیے لپیٹنے کی کوشش کیا اور فاس فلیگ آپریشن کیا، اور اب ایک اور معاملے میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. ہوا یوں ہے کہ گزشتہ ایک انڈین مسافر طیارے کے دوران پرواز حادثہ پیش آیا اور انڈین میڈیا نے دعویٰ کر رہا ہے کہ موسم کے خرابی کے باعث طیارے کو لاہور کے ایئر سپیس پر داخل کرنے کی درخواست کی، لیکن پاکستان حکام نے انکار کر دیا. نہیں، یہ خبر بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے. یہ نہیں ہے، لیکن اب پاکستان نے جنگ کے پیچھے ہٹے ہیں. ایئر سپیس بند ہے، انڈین جہاز پاکستانی حدود میں نہیں گھس سکتا. یہ بین الاقوامی قوانین ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر DGISPR کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے بھارت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے تو ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. انشاءاللہ اس میں قوم آپ کے ساتھ ہے. 24 کروڑ عوام کو پانی روکو گا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. بھارت یاد رکھے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، پاکستان کی شہرہ ہے، اور کشمیر پاکستان کے ساتھ مل گیا تو اس کے 6 دریائے ہمارے ہوں گے. اس پر پاکستان. ناظرین، دوسری طرف حکومت بابلی ہو چکی ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے چچورے ہچکڈے کر رہی ہے. آئینی ترمیم کے جسٹس منصور نہایت غیر آئینی کام کر رہے ہیں. حسنات ملک جو سپریم کورٹ انہوں نے کہا ہے پاکستان میں اس وقت، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، میں ٹریڈ یونینسٹ رہا ہوں، 2007، 6، 7 اور 8 میں صدر رہا تھا. ضیاء الحق کے دور میں ہم نے 3 ماہ پروٹیسٹ کیے جس میں نواز شریف شہید بے نظیر بھی آئی، عمران خان درجن دفعہ آئے، تمام وکلا برادری، سول سوسائٹی آئی، کاف لیگ کے علاوہ ہر جماعت آتی تھی، تمام دانشور آتے تھے، سینئر صحافی آتے تھے. لیکن آج اس سے 90% زیادہ ظلم ہے. صحافیوں کی جبری معاشی قتل، ان کی فیملیوں کو ہراساں کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو دھمکیاں دینا، زمین تنگ کرنا. شہید ارشد شریف سے لے کے ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوا تو میں وہاں جا کے گوش گزار کروں گا اور ایک ایک چیز ہم لائن اپ کریں. اور بیرون ملک بھی ہو رہی ہے، صرف اچھے وقت کا انتظار کریں کیونکہ ہمیں اب عدلیہ پر اعتماد نہیں رہا. منصور علی شاہ جیسے صاحب علم کی بجائے جسٹس یحییٰ فریدی بلاؤ گے تو تم سے انصاف کون مانگنے آئے گا. پٹواری اور جج میں کا فرق ختم کر دیا ہے. پولیس اور بیوروکریسی نے ایسے ظالمانہ اور وحشیانہ دہشت اور آمریت کی ہے کہ اس کی مثال ایک سیاہ کاغذوں سے لکھی جا رہی ہے. صحافی کہتے ہیں میں ایز اے چینل ارشد شریف میرا یار شہید ہوا. اوریا مقبول جان سینئر بیوروکریٹ ہے، ان کی فیملی کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. کاشف واسی
اور ہمارے ساتھی کئی سے ابھی ملک سے باہر گئے، وہ خوشی سے نہیں گئے بیچارے۔ یہ سارے صحافیوں پر پچھلے 3 سالہ کاروائی ہوئی، 2022 سے پہلے ان سارے صحافیوں میں بتائیں کس کس پر کوئی الزام تھا۔ یہ سارا آپ کر رہے ہیں اور اب ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم 2 نے شروع کیا، ارشد شریف کی شہادت پر پنجاب کی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا، وہ بھی ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، آنا چاہ رہے، شہید کی والدہ نے منع کر دیا۔ اور یہ مقبول جان سینئر ہارون رشید جس کی 57 سال جرنلزم ہے، اس پر آپ نے پابندی لگا دی اور اس کی جگہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے بٹھا دیے۔ میں چینل ہیڈ تھا ایک ٹی وی میں، 4 دفعہ آفیر ہوا، 3 دفعہ ملک سے گیا، نوکری ریزائن دینا پڑا۔ کاشف باسی، حبیب اکرم، اکبر باجوہ میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، جو میرے دوست ملک سے چھوڑ کے گئے، خوشی سے نہیں گئے۔ ملک کی مٹی کون چھوڑتا ہے، یہ تو ملک سے ہمیں عشق ہے۔ حبیب اکرم، جمیل برخوردار ہے، بہت اچھا ہے لڑکا ہے، جسے مارا بھی تھا بول میں تھا وہ۔ صدیق جان، سمیع ابراہیم میرا دوست، وہ کتنی مثالیں دوں، عظما نعمان، لاتعداد مثالیں ہیں میرے پاس۔ خدا کے لیے یہ نہ کہو کہ صحافت آزاد ہے، صحافت پر سیاہ ترین قدغن ہے، خوف کے تالے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھائی گئی ہیں، گھروں کو 20 دفعہ توڑا گیا، لیکن وہ بانی پی ٹی کا ساتھ نہیں چھوڑے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حقیقت ہے، ملک کی 80% آبادی آج بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اور آج اس کو رہا کر کے دیکھ لو۔ اگر تمہاری بولتی بند نہ ہو گئی، تم بولنے کے قابل رہے تو مجھے پکڑ لینا۔ خدا کا واسطہ عمران خان کا نہیں ہے، عمران خان حقیقت بن چکی ہے۔ ہاں، جب اس کا غم ہوگا نہیں ہے، اس کے خوف کے مارے آپ اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے، اس کی بہن علیمہ خان کا نہیں مقابلہ کر سکتے، آپ صنم جوید کا نہیں مقابلہ کر سکتے، آپ عالیہ حمزہ کا نہیں مقابلہ کر سکتے، آپ کسی پی ٹی آئی کے کونسل لیول کے بندے کو مینار پاکستان جلسہ کرنے دے اور ادھر ادھر خود آپ کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سرکاری مشینری نہ استعمال کریں، تو آپ کو اپنا اصل چہرہ سامنے نظر آ جائے گا۔ ناظرین، ہمارے بڑے اچھے ہیں امیر عباس، جرنلسٹ ہیں، بہت پیارے رپورٹر ہیں، ان کا یہ کلپس لگا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کم سے کم تانا تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم بھارت کو بتائیں کہ اس کا میڈیا آزاد نہیں۔ میں پرویز مشرف کے دور میں یہ کر رہے ہیں امیر عباس صاحب، میں پرویز مشرف کے دور سے صحافت میں ہوں، گزشتہ 3 سالوں میں میڈیا کی گردن جس طرح ناخن رکھا گیا، ناخن نہیں رکھا گیا، خنجر رکھا ہے، خنجر۔ امیر عباس صاحب معافی چاہتا ہوں، اس پہ اختلاف کرتا ہوں، ناخن نہیں خنجر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا خنجر رکھا ہوا ایسا بدترین دور میں نے کبھی نہیں دیکھا، کاش کے جنرل ضیاء صاحب سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی پوچھ لیتے، جنرل صاحب، انہوں نے جنرل ضیاء نہیں تو معافی چاہتا ہوں، لیتے کہ ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا۔ ارشد شریف سے 13 سال میری روزانہ بات ہوتی تھی، اس کے شہید ہونے سے ایک دن پہلے بھی 42 منٹ بات ہوئی۔ صاحب میں نے اس دور میں مشرف دور، اس کے مقابلے میں مجھے فرشتوں کا لگتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ڈکٹیٹرشپ غلط تھی، غلط ہے، غلط رہے گی، لیکن آج تو ظلم کی انتہا ہے۔ خیر، میں نے آپ کو ان کا ٹویٹ پکڑ کر دکھایا۔ اپنا میرا بھائی چھوٹا بڑا آج کل دبنگ بول رہا ہے، کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچے جنہیں ابھی دودھ کے دانت انہیں پورے نہیں، وہ بھی آج کل ہمیں صحافت سکھاتے ہیں۔ خیر، بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ میں نے امیر عباس کا بتایا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ مجھے ایک چیز پتا ہے، ہمارے 4-5 صحافی بھائی، صابر شاکر، عمران ریاض صاحب، وہ تو خیر بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، اور موہت پیرزادہ، آفتاب اقبال کیوں گئے؟ کبھی یہ سوچا؟ کبھی ان سے بھی پوچھو، اور جو ادھر آپ کا جبر برداشت کر رہے ہیں کبھی ہم سے بھی پوچھو، لیکن پوچھو نیوٹرل لوگ، یہ مجھے باعث لوگ نہیں چاہیے۔ مشرف دور میں 3 ماہ جلوس نکالا، جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اس کے مقابلے 5% ہو، تب خوف ہے کہ گھر بھی زندہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ جو جبر اور ظلم تم کر رہے ہو، اس کی داستان نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آ جاتے ہیں ہم کہ سالار کاکڑ کو بلوچستان میں ایسا پرتقبال استقبال کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، پولیس نے دھاوا بول دیا۔ سالار کاکڑ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ اندرون سندھ میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی جاری تھی تو جام شوروں پہ حملہ کر دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ چلتے چلتے، یا موجودہ حکومت ہی ہے، وہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں۔ اندرون سندھ میں کمزور، پنجاب میں
مسلم لیگ نون شاید اگر میرٹ پہ الیکشن ہو تو 10 سیٹیں بھی لے جائیں تو غنیمت ہوگی، بظاہر مجھے نہیں پتا، غیب کا علم نہیں ہے، میں آج اس وقت تک کی کہہ رہا ہوں طریق انصاف حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، نہ چھیڑ ملنگا نو ظالما۔ خیر ناظرین، شاہ محمود قریشی کو 17/2/2025 کو دل کے تکلیف کے باعث کوٹ لکھپت جیل ریسکیو 1153 لایا گیا، وہ بند ہے، عمران خان نہیں ڈیل کریں گے، میں چیلنج دے رہا ہوں۔ ناظرین، محمد زبیر جو سابق وزیر گورنر سندھ ہیں، نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ محترمہ کے رہے، انہوں نے کہا اگر پاکستان میڈیا آزاد ہے تو کاشف عباسی کو شو کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ واہ ہاں ہاں، زبیر صاحب ویل ڈن۔ میں تو چنا ہیڈ 4 دفعہ اور پھر ہوا، ملک سے گیا، شہید ارشد شریف کو جسے دبئی گیا مجھے باہر جانا پڑا۔ خیر یہ کہانی چھوڑیں، سمی ابراہیم، حبیب اکرم، سمینہ پاشا اور لاتعداد مثالیں ہیں۔ آپ نے زبیر صاحب کاشف باسی کا ذکر کیا، ویل ڈن، لیکن یہ 50 کے قریب کم و بیشتر ہمارے صحافی بھائی ہیں۔ وفاقی حکومت کا یہ حالات ہے کہ وہ دیوانی ہو چکی ہے۔ ناظرین، شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا، ان کا کہنا ہے حالات پاکستان کے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لوگوں نے اب شکایت بھی کرنا چھوڑ دی ہے، سخت مایوس ہو چکے ہیں، نوجوان کو نوکری ملتی ہی نہیں، اس کی رائے کا احترام ہونا ہے، نوجوانوں کی بات سنی جائے۔ لیکن کرپشن کی دلدل میں پنجاب ڈوب چکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کو کسی نے غلط فیڈ کیا ہے کہ پنجاب میں کرپشن کا 100 گنا زیادہ ہو گئی ہے، لیگل زکوٰۃ و عشر سے لے کے پولیس، ایف آئی اے، ایکسائز، خوراک، تعلیم، صحت، جتنے محکمے ہیں کرپشن کا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ملوث ہیں، خدا انکوائری کرائیں، اپنے ایڈوائزر بدلیں، آپ کو وہ غلط باتیں بتا رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سے منافقت کر رہے ہیں، نہیں تو کسی کو مجھے بھیجے، میں اس کو لے جاتا ہوں۔ دوسری طرف ناظرین، چند روز قبل میں بتاتا ہوں، لاہور ایئرپورٹ سے ایک بچی جا رہی تھی دبئی، وہ گر گئی، پونا گھنٹہ لاہور ایئرپورٹ کی ایوی ایچ اے نے وہ ایمبولینس نہیں منگا سکی، بچی گود میں تھی۔ خیر ان حکومت کی بدماشیوں کی، ظلم زیادتی کی داستانیں تو بہت زیادہ ہے، میں کھولنا نہیں چاہتا۔ اب آ جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات ہوں گے ملکی مفاد کے لیے، ڈیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا پاکستان کی قوم کو محکوم بنا دیا گیا ہے، 8 فروری کو الیکشن میں ڈاکے کے ذریعے جھوٹ اور فریب کے نظام کو مسلط کر دیا گیا۔ 26ویں ترمیم میں اسی نظام کا شاسانہ ہے کہ جہاں انصاف کی تو امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے لوگ تو کہتے ہیں کرپشن ختم ہو گئی، لیکن میری گزارش ہے کرپشن پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ راول پنڈی کے افسران، پولیس نے بھی شاید اللہ کو جواب نہیں دینا، اور پنجاب کے اعلیٰ افسران نے بھی شاید اللہ کو جواب نہیں دینا، انہوں نے اس حکومت سے بخشوانا ہے، بخشنے والا تو اللہ رب الذات ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کسی حکمران کے غلام نہیں، آئین اور قانون کے خلاف حلف اٹھایا ہے۔ جو شخص کوئی بھی سرکاری افسر ہے یا صحافی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ محب وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں آئینی ماہرین، قانونی ماہرین اور ملک کے دانشوروں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری طرف رابعہ باجوہ ہماری بہن ہے، ہمارے دوست عباد الحق کوٹ رپورٹر ہے، ان کی مسز ہے، لاہور پنجاب ہائی کورٹ بار کی کوئی عہدیداری۔ انہوں نے کہا پاکستان وکلاء کنونشن ضروری ہے کہ عمران خان اور جیلوں میں قید عمران خان کے ساتھیوں سے سیاسی مقدمات واپس لیے جائیں۔ رابعہ باجوہ، انہیں رہا کیا جائے تاکہ مودی کے ایجنٹ کا مقابلہ میں مودی کے ایجنڈے کے مقابلے میں جواب دیا جا سکے، پیغام دیا جا سکے۔ قوم متحد ہے، عدالتیں آزاد ہوں گی اور جمہوریت چل رہی ہوگی تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، جاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست پر پروسیکیوشن کے ریکارڈ پیش کرنے کی پھر مہلت مل گئی۔ یہ مہلت ہی لیتے جا رہے ہیں ظلم کرنے کی، کب تک کرو گے؟ آخر ایک دن مٹو گے تم، ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ؟ ناظرین، اسی طرح شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں، لیکن جتنا ظلم ہو رہا ہے شاید شہباز شریف بھی بے بس ہیں۔ ایک ناظرین چھوٹی بچی ہے، شہر بانو، نہایت قابل احترام، میری تو بیٹیوں کی طرح، اس کا ایک پیغام دے دیتا ہوں جو سیاست.com، انہوں نے کہا پچھلے 72 گھنٹوں میں میرے گھر میں بجلی نہیں ہے اور نہ ہی پانی ہے، ظلم اتنا کریں کہ یزید اور فرعون بھی شرما جائے۔
انہوں نے کہا اور فرعون بھی شرما جائے، نون لیگ کی حکومت نے فسادیت اور جبر کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایس ڈی او نوید الرحمان شرم کرے، عوام کے ٹیکس سے تنخواہ ملتی ہے اور عوام کو ہی ستاتے ہیں، اور تو تنخواہیں بھی حلال کر کے کھائیں۔ حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے۔ سحر بانو کو کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ وہ معصوم بچی ہے، اس کی بجلی بند کر دی، کاروبار تباہ کر دیا کہ وہ عمران خان کے حق میں کہتی تھی۔ نون لیگ کے حق میں بھی تو بہت سارے لوگ مل رہے ہیں، اربوں روپے، کروڑوں روپے نون لیگ کے میڈیا سیل پر لگائے جا رہے ہیں صحافیوں اور سیاستدانوں کی کردار کشی کے لیے۔ یہ سیل پتہ کر لیں کون کون چلا رہا ہے، مجھے تو ایک علم ہے، لیکن میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن آپ جھوٹ پھیلاؤ، ہم سچ آہستہ آہستہ کہیں گے، کم کم کہیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن تمام حقائق سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔